کہتے ہیں زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، تلاوت یا مخصوص عبادتی اعمال کا نام ہے۔ یہ سب اپنی جگہ عبادت ہیں، مگر حقیقت میں زندگی خود ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کا بوجھ اٹھانا، مشکلات کو سہنا، ذمہ داریوں کو قبول کرنا، یہ سب بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ زندگی کا بوجھ کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا۔ ایک بیٹے کے لیے اپنے والدین کا سہارا بننا، ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کو پالنا، ایک بھائی کے لیے اپنی بہن کی عزت کا محافظ بننا، ایک انسان کے لیے دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب وہ بوجھ ہے جو ہر روز ہم پر ڈالا جاتا ہے۔ دیکھو، عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا، اور اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا راستہ ہے کہ اس کی زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ تو جب کوئی شخص اپنی زندگی کی مشکلات، اپنی ذمہ داریوں، اپنے دکھوں اور اپنی تھکن کے باوجود ڈٹا رہتا ہے اور ہار نہیں مانتا، تو وہ دراصل خاموشی کے ساتھ ایک عظیم عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بوجھ کبھی مالی پریشانی کا ہوتا ہے، کبھی رشتوں کی قربانی کا، کبھی خوابوں کے ٹوٹنے کا، کبھی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا۔ لیکن جب انسان یہ سب کچھ صبر کے ساتھ جھیلتا ہے اور شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اس کے یہ آنسو، یہ تھکن، یہ جدوجہد سب اللہ کے نزدیک عبادت بن جاتے ہیں۔ ذرا سوئیں، ایک مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اس کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس کا جسم پسینے سے تر ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کرتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اس کے پسینے کو بیکار جانے دیتا ہے؟ نہیں، اس کے ہاتھ کی محنت کی ہر لکیر عبادت ہے۔ ایک ماں راتوں کو جاگتی ہے، اپنے بچے کے رونے پر بار بار اٹھتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے۔ کیا یہ نیند کا چھوٹ جانا کوئی بیکار چیز ہے؟ نہیں، یہ اس کی عبادت ہے، کیونکہ اس نے اپنی راحت کو دوسرے کے سکون کے لیے قربان کر دیا۔ زندگی کا بوجھ صرف دنیاوی نہیں ہوتا، یہ دل کے زخم بھی ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے دل کی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ بھی مسکراتا رہتا ہے تاکہ دوسروں کو ہمت دے سکے۔ وہ اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا کر دوسروں کو خوش رکھتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ قربانی ہے۔ دوستوں، اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے اور ساتھ ہی بوجھ بھی دیتا ہے، لیکن وہ کبھی ایسا بوجھ نہیں دیتا جو ہم اٹھا نہ سکے۔ جو لوگ یہ بوجھ راضی ہو کر اٹھاتے ہیں، وہ دراصل اللہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے رب، میں جانتا ہوں یہ بوجھ تو نے دیا ہے اور میں اسے تیرے نام پر اٹھا رہا ہوں۔ یہی بندگی کی معراج ہے۔ یاد رکھیں، نماز اور روزہ ہمیں مضبوط بناتے ہیں تاکہ ہم زندگی کا بوجھ صحیح طریقے سے اٹھا سکیں، لیکن بوجھ خود بھی عبادت ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جانا آسان ہے، لیکن ڈٹ کر کھڑا رہنا، دوسروں کے سہارا بننا، دکھ سہنا، ہمت نہ ہارنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو یاد رکھیں، کبھی زندگی کے بوجھ سے گھبرانا مت۔ یہ بوجھ تمہاری اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ جو صبر تم دکھاتے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عبادت کے طور پر قبول ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ سنگیت، دیکھیے، محبت اصل میں دل کا وہ نور ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہہ دینا کافی ہے۔ اللہ سے محبت کا اصل امتحان یہ ہے کہ تم اس کی مخلوق سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا،
इसमें पहाड़, दरिया, आसमान, जमीन सब कुछ पैदा किए, लेकिन सबसे अशरफ मखलूक इंसान को बनाया। और जब तुम किसी इंसान से मोहब्बत करते हो तो दरअसल तुम उस खालिक की सबसे अजीम तख्लीक से मोहब्बत करते हो। इसलिए जो शख्स वाकई अल्लाह से मोहब्बत करता है वो इंसानों से नफरत नहीं कर सकता, वो उन्हें हकीर नहीं समझ सकता, वो उनके साथ जुल्म नहीं कर सकता, बल्कि उसका दिल वसी हो जाता है, उसके अंदर शफकत पैदा हो जाती है, और वह चाहे दोस्त हो या दुश्मन हर एक के लिए भलाई चाहता है। यह मोहब्बत सिर्फ करीबी रिश्तेदारों या अपने जैसे लोगों तक महदूद नहीं रहती। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला तो इसलिए हर इंसान से मोहब्बत करता है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह की रूह का अक्स है। हर दिन अल्लाह की एक मखलूक है, एक बनावट है। अगर तुम अल्लाह को चाहते हो तो तुम उसकी बनाई हुई हर चीज को भी इज्जत दोगे। संगीत दोस्तों, यह बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स किसी फनकार को चाहे वो उसके फन को भी चाहेगा, उसके काम को भी चाहेगा। अगर वह फनकार के फन की तौहीन करे तो उसकी मोहब्बत झूठी हो गई। ऐसे ही अगर कोई शख्स अल्लाह को चाहने का दावा करे लेकिन अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाए तो उसकी मोहब्बत सिर्फ जबान की हद तक है, दिल की नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले की एक पहचान यह भी है कि वह दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करता है, उनके ऐबों को छुपाता है, उनके साथ नरमी करता है, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान खता का पुतला है, लेकिन उस इंसान के अंदर भी वही अल्लाह की रूह है। उसका दिल यह समझता है कि अगर मैं अल्लाह का चाहने वाला हूं तो मुझे अल्लाह के बंदों को भी चाहना होगा। याद रखें, मोहब्बत करने वाले के दिल में कीना नहीं रह सकता, उसके दिल में नफरत की जगह नहीं होती। वो लोगों को माफ करता है, उनके साथ आसानी करता है, उनके लिए भलाई चाहता है, क्योंकि उसका दिल अल्लाह के नूर से रोशन होता है। यही वजह है कि अल्लाह के नेक बंदों के पास बैठकर सुकून मिलता है। उनके पास ना दौलत होती है ना दुनियावी ताकत, मगर उनके दिल की वसात और मोहब्बत सबको अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से जुटी होती है। याद रखें, अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ इबादत में नहीं छुपती, बल्कि यह तुम्हारे रवैये में जाहिर होती है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हो, किसी गरीब की इज्जत रखते हो या किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाते हो, यह सब अल्लाह से मोहब्बत के आसार हैं गए हैं। इसलिए अगर तुम अल्लाह के सच्चे चाहने वाले बनना चाहते हो तो अपने दिल को वसी करो, दूसरों से मोहब्बत करो, चाहे वो तुम्हारे जैसे ना भी हो, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल को इतना कुशादा कर देती है कि उसमें पूरी इंसानियत के लिए जगह बन जाती है। कहते हैं, अगर इबादत करने वाला हर एक को नाराज करता जा रहा है तो वो क्या इबादत है। यह बात हमें एक बहुत बड़ी हकीकत याद दिलाती है कि इबादत सिर्फ जाहिरी हरकतों का नाम नहीं है। इबादत का असल मकसद इंसान के दिल को नरम करना है, उसके रवैये को बेहतर बनाना है, उसकी जुबान को मीठा करना है, उसके अंदर आजी पैदा करना है। अगर कोई शख्स दिन रात नमाज पढ़ता है, रोज रखता है, जिक्र करता है, लेकिन उसकी जुबान सख्त है, उसका रवैया दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, उसके अखलाक में सख्ती है, वो अपने घर वालों को रुला रहा है, अपने दोस्तों को तोड़ रहा है, अपने पड़ोसियों को तंग कर रहा है, तो सोचें उसकी इबादत का फायदा क्या हुआ। इबादत का मतलब सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करना भी इबादत है। अगर तुम मस्जिद में सजदे करते हो लेकिन अपने वालिदैन को दुख देते हो,
اگر تم تسبیح پڑھتے ہو لیکن اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہو، اگر تم لمبے روزے رکھتے ہو لیکن اپنے ہمسائے کو بھوکا دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہو، تو تمہاری عبادت صرف ظاہری ہے، دل اس عبادت میں روشن نہیں ہوا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص باغبانی کرے لیکن اس کے درختوں پر پھول نہ آئے۔ وہ دن رات پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے لیکن خوشبو پیدا نہیں ہوتی تو محنت بیکار گئی۔ عبادت بھی اسی طرح ہے، اگر اس کے نتیجے میں تمہارے اندر اخلاق پیدا نہیں ہوئے، نرمی نہیں آئی، رحم دل نہیں ہوئے، تو عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہی عبادت کا اصل اثر ہے۔ اللہ کو تمہارے سجدے سے زیادہ تمہارے اخلاق عزیز ہیں۔ اگر عبادت کے بعد بھی تم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو یہ ایسے ہیں جیسے کوئی خالی برتن ہو جو صرف آواز کرتا ہے مگر اندر کچھ نہیں۔ عبادت کا نور دل میں اترے تو وہ دل دوسروں کے لیے راحت بن جاتا ہے۔ عبادت کرنے والا شخص اگر دوسروں کے ساتھ سختی کرے تو وہ دراصل یہ بھول گیا کہ عبادت اس کو عادی سکھانے کے لیے تھی۔ عبادت کا اصل رنگ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ سے نرم آنسو نکلے، تمہارا دل دوسروں کے دکھ میں کانپے، تمہاری زبان دعا کے ساتھ محبت کے الفاظ بھی بولے۔ یاد رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت قبول ہو تو اس کا پہلا اثر تمہارے رویے میں آنا چاہیے۔ عبادت تمہیں رحم دل بنائے، شکر گزار بنائے، دوسروں کو سہارا دینے والا بنائے۔ اگر تمہارے سجدے لوگوں کو قریب کرنے کے بجائے دور کر رہے ہیں تو عبادت کے معنی تم نے سمجھے ہی نہیں۔ اصل عبادت وہ ہے جو انسان کو انسان کے قریب کر دے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ کہتے ہیں مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ دنیا میں بہت سے لوگ تمہارے قریب آئیں گے، کچھ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے، کچھ تمہاری دولت کے لیے، کچھ وقت گزارنے کے لیے اور کچھ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ لیکن مخلص انسان وہ ہے جو تمہیں تم سے زیادہ پہچانتا ہو، تمہارے دکھ کو تم سے پہلے محسوس کر لے، تمہاری خاموشی کو پڑھ لے اور تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ مخلص انسان تمہارے ساتھ فائدے کے رشتے میں نہیں چڑھتا، وہ تمہارے ساتھ دل کے رشتے میں بنتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کیا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اس کے لیے تمہاری عزت، تمہاری راحت اور تمہاری خوشی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے، اگرچہ اس کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، مخلص انسان وہ ہے جو تمہاری خامیوں کو دیکھ کر بھی تمہیں چھوڑتا نہیں، بلکہ وہ ان خامیوں کو تمہارا حصہ مان کر تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ دنیا تم پر انگلی اٹھا دے، سب تمہیں برا کہہ دے، لیکن وہ تمہارے لیے ڈھال بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی محبت خود گرجی سے خالی ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے، مائیں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے یہی کرتی ہیں۔ بچہ اپنی بھوک بھلا دیتا ہے لیکن ماں اس کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بچہ تھک جائے تو ماں اس سے پہلے اس کے سکون کا انتظام کرتی ہے۔ یہ ہے خلوص، یہ ہے وہ محبت جو انسان کو انسان سے زیادہ اس کا خیال رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی طرح مخلص دوست یا مخلص رشتہ دار وہ ہوتا ہے جو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، جو تمہاری پریشانی کو اپنے دل پر لے لیتا ہے، جو تمہارے ساتھ اس وقت بھی کھڑا رہتا ہے جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اصل خلوص یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں اس لیے چاہے کہ تم ہو، نہ کہ اس لیے کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ مخلص وہ ہے جو تمہارے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے دعا کرے، تمہاری غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے، تمہیں ٹوٹنے سے پہلے تھام لے اور تمہیں گرنے کے بعد سنبھال لے۔
دنیا کے تعلقات اکثر گز پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن خلوص وہ روشنی ہے جو کسی گز کے بغیر جلتی ہے۔ جو انسان تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھتا ہے وہ دراصل اللہ کی رحمت کا ایک سایہ ہے۔ ایسے لوگ کم ملتے ہیں، لیکن جب مل جائے تو انہیں کھونے نہ دینا، کیونکہ وہ تمہاری زندگی کے سب سے قیمتی خزانے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں پریشان ذہن میں اچھا خیال نہیں ہوتا۔ اسے غور سے سمجھیے، جب انسان کے ذہن پر پریشانیوں کا بوجھ ہوتا ہے جب دل خوف، غم اور الجھنوں سے بھرا ہوتا ہے تو اس کی سوچ اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اچھا نہیں سوچ پاتا۔ اس نے خیال یعنی مثبت، روشن اور امید بھرا خیال ہمیشہ ایک سکون یافتہ دل میں پروان چڑھتا ہے۔ لیکن جب دل میں طوفان چل رہا ہو تو وہاں روشنی کی کرن کیسے ٹھہر سکتی ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شیشہ جس پر دھول جمی ہو وہ دھوپ کو صاف نہیں دکھا سکتا۔ پریشانی بھی ذہن پر وہی دھول ہے جو خوبصورت خیالات کو چھپا دیتی ہے۔ پریشان انسان ہر بات میں منفی پہلو دیکھتا ہے۔ کوئی اس سے محبت کرے تو وہ شک کرتا ہے، کوئی اس کی مدد کرے تو وہ ڈرتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی غرض ہے، یعنی پریشانی سوچ کو مسموم کر دیتی ہے۔ حسن خیال جو کہ دراصل ایمان اور یقین کی نشانی ہے، پریشان ذہن میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ اب سوچیں، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل پریشانی سے بھرا ہو، قرض کا خوف، بیماری کا اندیشہ، لوگوں کی باتوں کا ڈر، تو اس کے خیالات کیسے حسین ہوں گے؟ اس کی زبان تسبیح کرے گی لیکن دل میں شکوہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، حسن خیال شکوے کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حسن خیال تو اس دل میں رہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو حالات کے ہجوم میں بھی کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، سب بہتر ہوگا۔ دوست یاد رکھیں، پریشانیوں سے خالی ہونا ممکن نہیں، لیکن پریشانی کو ذہن کا مالک بنانا غلط ہے۔ جیسے ہی تم اپنے دل کو یقین اور صبر سے بھر دو گے، تمہیں نظر آئے گا کہ اندھیرے میں بھی روشنی ہے، زخم میں بھی حکمت ہے، مشکل میں بھی فائدہ ہے۔ یہی اچھا اور حسن خیال کہ تم مشکل کو بھی بھلائی کا ذریعہ سمجھو۔ یاد رکھیں، پریشان ذہن فیصلہ بھی غلط کرتا ہے، لوگوں کو بھی غلط سمجھتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں بھی برا گمان کرتا ہے، اور برا گمان دل کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ لیکن جس دل میں اچھا خیال آ جائے وہ رب پر اچھا گمان کرتا ہے، انسانوں کو معاف کرتا ہے اور زندگی کو نعمت سمجھتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھے، حسن خیال یعنی خوبصورت اور اچھا خیال ایک خوشبو ہے۔ اگر تمہارے ذہن کا کمرہ بند اور گھٹن سے بھرا ہوا ہو تو خوشبو نہیں ٹھہرے گی۔ تمہیں پہلے کھڑکی کھولنی ہوگی، ہوا کو صاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح دل کی کھڑکی صبر اور شکر سے کھلتی ہے۔ جب تم شکر کرنے لگو گے، صبر کرنے لگو گے تو ذہن سے پریشانی کا اندھیرا چھٹ جائے گا اور حسن خیال خود بخود اندر آ جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوبصورت خیال پیدا ہو تو پریشانی کو اپنی سوچ پر حاوی نہ کرو۔ یاد رکھو، پریشان ذہن خواب کو اندھیرا بنا دیتا ہے،